ایک طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تو حارث بھاگ کر ڈاکٹر کی طرف گیا۔ ڈاکٹر، آپ کیسے ہیں میرے پاپا؟ اس کی پریشانی کا اندازہ اس کی آواز سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ دیکھیے مسٹر حارث، اچانک سے انہوں نے کوئی گہرا صدمہ لیا ہے، ہمیں فوراً بائی پاس کرنا ہوگا، مگر بائی پاس کے بعد اگلے کے 24 گھنٹے ان کے لیے کافی کریٹیکل ہوں گے۔ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ آئیں اور کچھ پیپرز ہیں ان پر سگنیچر کر دیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اسے اپنا حوصلہ پست ہوتا معلوم ہوا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ جا کر اس کے آفس میں اس نے پیپر سائن کر دیے۔ پیپرز پر یہ لکھا تھا کہ اگر بائی پاس کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں مریض کو ہوش نہ آیا تو مریض کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر کسی بھی قسم کے نقصان کے نتیجے میں ہاسپٹل یا اس کا سٹاف ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اسے صبح سے شام ہو چکی تھی ہاسپٹل آئے ہوئے، مگر گھر ابھی بھی کسی کو اس معاملے کا نہیں پتہ تھا۔ کرم داد بھی صبح سے اس کے ساتھ ہی تھا۔ گھر انفارم کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کی 3 سے 4 بار کی گئی کوشش پر بھی جب کسی نے فون نہ اٹھایا تو مجبوراً اسے نور کا نمبر ملانا پڑا۔ نور صبح سے ہی عجیب طرح کی گھبراہٹ میں تھی۔ اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کل حارث اور اس کا نکاح تھا اور وہ بالکل بھی اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر احسن صاحب سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس نکاح کا رکنا ناممکن ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک امید سی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں ناک کر کے داخل ہوئی، مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تائی امی بھی شاید باہر گئی تھی۔ اس نے لان میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ شاید کسی کام سے باہر گئے ہوں گے، یہی سوچتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس کا دل ابھی بھی عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اور پھر صبح سے شام ہو گئی تھی مگر احسن صاحب نہیں آئے تھے۔ رانی بیگم اپنے کمرے میں تھی اور وہ بھی احسن صاحب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی نور کا فون بجا۔ حارث کا نام دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ بے دلی سے اس نے فون اٹھایا اور بغیر سلام دعا کے بولی، ہاں کہو۔ اس کے لہجے کی وجہ سے حارث کو ایک بار پھر سے اس سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ پاپا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس وقت ہاسپٹل میں ہے، امی کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچو، میں نے کرم داد کو بھیج دیا ہے، آ جاؤ اس کے ساتھ۔ انتہائی سرد لہجے میں 2 ٹوک انداز میں بغیر اس کی کوئی بات سنے اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بڑے ابو ہاسپٹل، ہارٹ اٹیک؟ مگر کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بھاگتی ہوئی تائی امی کی طرف گئی۔ تائی امی! وہ ان کے کمرے کا دروازہ ناک کیے بغیر اندر داخل ہوئی، اور اس سے پہلے کہ رانی بیگم اسے یوں بغیر اجازت کمرے میں آنے پر کچھ کہتی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر ان کا دل بھی ایک دم بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا ہوا نور؟ تائی امی، بڑے ابو ہاسپٹل۔ ہاسپٹل؟ مگر کیوں؟ خیریت سے؟ تائی امی، ہارٹ اٹیک، حارث کا فون۔ اس سے بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا اور اس کی بات سن کر رانی بیگم بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ تم مذاق کری میرے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی تھی، مگر نور کے جواب دینے سے پہلے ہی ملازمہ نے کرم داد کے آنے کا بتایا۔ وہ دونوں بہت پریشانی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ سامیہ جو ابھی گھر میں تھی وہ ابھی بھی لا علم تھی اور اپنے کمرے میں اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ ارے کہاں ہوتا ہے تو آج کل؟ سمی نے عمیر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو اس یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ کہاں ہونا میں نے یہی ہوتا ہوں، بس کچھ کام تھا وہی نمٹا رہا ہوں۔ پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سمی کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا ایسا کون سا کام ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ اس کے پوچھنے پر وہ شیطانی سی ہنسی ہنس دیا اور بولا، تجھے وہ لڑکی یاد ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ ہاں یاد ہے، مگر کیا ہوا اسے؟ ارے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا نا، ہو سکتا ہے کل تک بیچاری غیرت کے نام پر قتل ہو جائے۔ وہ سرگوشی میں بولا تو سمی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ قتل؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ میرے بھائی کہ اس لڑکی کی کچھ بےہودہ تصویریں بنا کر اس کے گھر بھجوائی ہیں، اور جانتے ہو کس کے ساتھ؟ ارے وہی لڑکا جو یونیورسٹی میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کچھ تصویریں کل بھجوائی تھی اور کچھ آج بھجواؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے اچھلا تھا۔ اسے اس وقت نہ جانے کیوں عمیر سخت برا لگا تھا۔ اس قدر گھٹیا بدلہ؟ یار تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک تھپڑ کا تو اس قدر گھٹیا انداز میں بدلہ لے گا، میں نہیں جانتا تھا۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ یاد رکھے تیری بھی ایک جوان بہن گھر بیٹھی ہے، اپنا نہیں تو اس کا ہی خیال کر لیتا۔ میرے دوست، زندگی مکافات عمل ہے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ وہ ابھی بھی غصے سے بولے جا رہا تھا۔ اپنی بہن کے ذکر پر عمیر کو شدید غصہ آیا اور اسی غصے میں وہ سمی پر پل پڑا۔
سمی بغیر کوئی مزاحمت کیے چپ چاپ اس سے مار کھاتا رہا۔ کچھ لڑکوں نے آگے بڑھ کر اسے چھڑایا اور اسے الگ ہوتے ہی اس نے اس پر ایک افسردہ سی نگاہ ڈالی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا عمیر کہ میں نے اپنی دوستی کے 5 سال ضائع کیے، وہ بھی تجھ جیسے انسان سے دوستی کر کے۔ سمی بہت دکھ بھرے انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی اور وہ سبھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ سامع بھی رات کو آ ہی گئی تھی۔ حارث نے رات سے لے کر اب تک نور سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ 1-2 بار نور نے اس سے بات کرنی بھی چاہی تو وہ بغیر اس کی بات سنے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ تصویروں والی بات کبھی ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ اگر رانی بیگم کو پتہ چلتا تو وہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی، لیکن پتہ تو چلنا ہی تھا نا، آج نہیں تو کل۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، حارث بھی بھاگ کر ان کے پیچھے گیا۔ ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے تسلی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ حارث بیٹا، تمہارے ابو کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا ہے؟ میرا مطلب ہے یوں اچانک سے؟ رات سے ذہن میں مچلتے سوال کو رانی بیگم زبان پر لے آئی تھی۔ کچھ نہیں امی، مجھے لگتا ہے کہ کسی بات کا صدمہ لے لیا ہے انہوں نے۔ نور کی طرف دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا۔ صدمہ؟ مگر کس بات کا؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا تو وہ بغیر جواب دیے نور پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی مگر احسن صاحب کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ سب ہی سخت پریشانی میں تھے۔ نور نے اکرم صاحب کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی تھی اور اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ بھی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ وہ سبھی حیران تھے کہ یوں اچانک سے ہارٹ اٹیک کیوں آیا، مگر اس بات کا جواب ابھی تک صرف حارث کے پاس تھا اور وہ کسی کو اس بارے میں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار احسن صاحب کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر نور سے اس بارے میں بات کرے گا۔ نور بیٹے، اب تم گھر چلے جاؤ، ہم لوگ ہیں یہاں پر، اکرم صاحب نے کوئی چوتھی بار اسے کہا تھا اور ہر بار وہ انکار کر دیتی تھی۔ سامعہ دوپہر کو ہی گھر چلی گئی تھی مگر وہ ضد کر کے ابھی تک یہیں تھی۔ نور چلو میرے ساتھ، اب کی بار حارث نے سخت لہجے میں کہا تو وہ بولی کہاں؟ گھر، اور کہاں جانا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا مگر نور اس کی بات میں چھپا طنز پہچان نہ پائی۔ اس نے ایک بار پھر سے انکار کرنا چاہا تو حارث اسے کلائی سے پکڑ کر باہر لایا اور غصے سے بولا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ اس کے یوں غصے سے بولنے پر وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صاحب جی یہ وہ کیا ڈاکیا؟ وہ لوگ گھر پہنچے تو نور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حارث نے بھی ابھی کمرے میں آ کر چینج کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا تھا جب کرم داد ایک لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے جھجکتے ہوئے بولا۔ حارث نے وہ لفافہ پکڑ کر کھولا تو اس میں ایک چٹ اور کچھ تصویریں تھیں جس پہ لکھا تھا ایک شریف گھرانے کی شریف لڑکی کے مزید کارنامے۔ چٹ پر لکھی تحریر پڑھ کر حارث کی رگیں مزید تن گئی۔ اس نے لفافے میں سے تصویریں نکالی اور پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے قدم بھرتا نور کے کمرے میں پہنچا اور ایک دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نور اس وقت جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ ویسے جو تمہارے کارنامے ہیں میرا نہیں خیال کہ تمہاری کوئی نماز قبول بھی ہوتی ہوگی، اس کے نماز پڑھنے کے دوران ہی وہ بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور نے سلام پھیرا اور اس کی طرف غصے سے دیکھا مگر حارث بھی اس کی طرف غصے سے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو تم یونیورسٹی میں یہ سب کرنے جاتی تھی؟ تصویریں اس کے منہ پر مارتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا مگر زمین پر گری تصویروں پر نظر پڑتے ہی اسے اپنے جسم سے جان ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے نیچے جھک کر ایک تصویر اٹھائی مگر تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس قدر بےہودہ تصویر، مگر یہ ساتھ تو وہاج بھی تھا۔ اس نے باقی کی تصویر اٹھا کر دیکھی مگر ہر تصویر میں اس کے ساتھ وہاج بھی تھا۔ یہ میں نہیں ہوں، میرا مطلب کہ یہ میری تصویریں نہیں ہیں۔ بے ربط الفاظ میں اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حارث نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر لگایا اور بولا مجھے نہیں پتا تھا مس رخ نور کہ تم میرے پاپا کے پیار اور شفقت کا یوں بے جا فائدہ اٹھاؤ گی، اور میں تم سے محبت کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گی تو کبھی بھی تم جیسی بد کردار لڑکی سے محبت نہ کرتا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے حارث کے زہر خند الفاظ بہت ضبط سے سن رہی تھی مگر اسے بد کردار کہنے پر نور ایک دم چلائی تھی۔ نہیں ہوں میں بد کردار، اور نہ ہی ان تصویروں کے بارے میں جانتی ہوں کہ یہ کہاں سے آئی، اور تم خود کو محبت کا دعوے دار کہتے ہو۔ ارے جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنی محبت پر شک نہیں کرتے، آئی سمجھ؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں شک کر رہا ہوں؟ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش ہی رہتی ہے کیا؟ اس کی بات کاٹا وہ بے رحمی سے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سے چلایا تھا۔ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے حارث، میں بد کردار ہوں مان لیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن حقیقت تم پر کھلے گی نا، تب تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، معافی بھی نہیں۔ اپنے آنسو پہنچتے وہ سرد لہجے میں بولی تو وہ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتا واپس مڑا، مگر دروازے پر جا کر رک گیا۔ ایک بات تم بھی یاد رکھنا مس رخ نور، اگر میرے پاپا کو تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہوا تو زندہ تو تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے وہ جس طرح غصے سے آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا، جبکہ نور وہیں جائے نماز پر واپس بیٹھ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوچی تھی اس وقت، کیا بڑے ابو ان تصویروں کی وجہ سے اس حال کو پہنچے ہیں؟ اور تائی امی، کیا وہ بھی جانتی ہیں اس بارے میں؟ لیکن اگر وہ جانتی تو یہاں ایک نیا تماشا ہی لگا ہوتا، اور وہ حاج کے ساتھ وہ تصویریں، وہ سب کیا ہے؟ وہ آج بنا دعا مانگے ہی جائے نماز سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے آج نماز بھی پوری نہیں پڑھی تھی۔ آج تقریباً 17 سال بعد وہ دوبارہ سے اللہ سے شکوہ گناہ ہوئی تھی۔ حارث ہاسپٹل واپس آیا تو اکرم صاحب نے اسے احسن صاحب کے ہوش میں آنے کی خبر دی، مگر ابھی تک ملنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ ان کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر چند آنسو اس کی آنکھوں میں آئے تھے، مگر یہ شکر کے آنسو تھے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا اور ان سے ملنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی مل سکتے تھے، اور انہیں پریشانی والی بات سے دور رکھنے کا بھی کہا گیا تھا۔ حارث نے شکر ادا کیا کہ وہ نور کو گھر چھوڑ آیا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اسے دیکھ کر ان کی طبیعت دوبارہ سے بگڑ جاتی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ حارث نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر وہ بولا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ آہستہ سی آواز میں بولا تھا تو انہوں نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نور۔ ان سے بھی بولنا مشکل تھا، مگر ان کے منہ سے نور کا نام سن کر اسے ایک بار پھر سے نور پر بے حد غصہ آیا۔ بے فکر ہیں پاپا، جو اس نے کیا ہے اس کی سزا جلد ہی دوں گا اسے۔ انہوں نے حارث کے لہجے میں موجود نفرت کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے بولے، بلاؤ اسے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ پاپا، اسے میں گھر چھوڑایا ہوں، پلیز۔ ٹھیک ہے، ابھی کسی کو بھی اس بارے میں مت بتانا، تصویروں کے بارے میں۔ وہ بڑی مشکل سے بات کر رہے تھے۔ حارث نے کہا، جی اچھا، آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہی بتاؤں گا، اور اس معاملے کو حل بھی کروں گا۔ ابھی آپ ریسٹ کریں اور کسی بھی بات کی ٹینشن مت لیجیے گا، اوکے؟ انہیں نصیحت کرتا ہوا باہر آ گیا، اور اس کا ذہن مسلسل ابھی تک ان تصویروں میں الجھا تھا۔ ہاں، اسے شک تھا اس بات کا جیسے یہ تصویریں جھوٹی ہیں، مگر احسن صاحب کی حالت دیکھ کر وہ پھر آفس سے باہر ہو گیا تھا۔ نور ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں، نور ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تصویریں ایڈیٹڈ ہوں۔ ہاں، وہ تصویریں جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں۔ احسن صاحب کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو اس کے ذہن میں اٹھتی سوچوں کا رخ بدلا۔ اب وہ پازیٹیو پہلو کی طرف سوچنا شروع ہوا تھا۔ شاید وہ سب پریشانی اور جلد بازی کا رد عمل تھا۔ ایک تو احسن صاحب کی طبیعت خرابی کی ٹینشن، اور دوسرا گھر جاتے ہی اس کو دوسری تصویریں کا ملنا۔ ایک دم سے غصے میں آنا تو بنتا ہی تھا اس کا۔ ذہن میں یہ سوچ آتے اس نے گھر جانے کا سوچا۔ احسن صاحب کی طبیعت کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ تصویریں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اور نور وہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے گا۔ ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹکتے اس نے گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈالا تھا۔ نور اس وقت بیڈ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نور اس وقت بیڈ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حارث کے الفاظ بھی مسلسل اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اسے حارث سے کم از کم ایسی گری ہوئی سوچ کی امید نہیں تھی۔ اس نے تو اس پر بغیر اس کی کوئی بات سنے ہی الزام لگا دیا تھا، اور وہ بھی اس قدر گھٹیا الزام۔ بد کردار۔ نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ اور وحاج، کہیں یہ وحاج کا تو کام نہیں؟ اس دن اس نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ ہاں، شاید اس نے کیا ہو، کیونکہ میں نے تو اس کی انسلٹ بھی تو کی تھی۔ شاید بدلہ، ہاں وہ بدلہ بھی تو لے سکتا ہے، مگر اس قدر گھٹیا بدلہ نہیں، وہ اتنا نہیں گر سکتا۔ اس کا ذہن مسلسل سوچوں میں بھٹک رہا تھا۔ ابھی شاید وہ مزید سوچوں میں گھری رہتی جب باہر گیٹ سے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ حارث گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ حارث، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ محبت کے دعوے دار، محبت کرنے والے تم جیسے نہیں ہوتے حارث۔ ارے جو محبت کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی بغیر تصدیق کیے سزا متعین نہیں کرتے۔
نور کو اب ہر اس لمحے سے اس وقت سے نفرت ہو رہی تھی جب اس کے دل میں حارث کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوا تھا۔ یہ شخص تو نفرت کے قابل بھی نہیں۔ اور اب ایک بار پھر سے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی جب اسے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ کیا کوئی کسر رہ گئی ہے جو تم اب پوری کرنے آئے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور حارث کو نہ جانے کیوں لگا کہ جیسے وہ ٹریپ ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ فی الحال اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس بات پر ضرور شرمندہ تھا کہ پریشانی میں وہ بغیر تصدیق کیے نور کو بہت کچھ کہہ چکا تھا، حالانکہ اسے پہلے سب کچھ چیک کرنا چاہیے تھا۔ خیر، یہ سب تصدیق تو ہو ہی جانی تھی، پھر ہی وہ دوبارہ اس موضوع پر بات کرے گا۔ اس وقت اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، پاپا کو ہوش آ گیا ہے۔ آگے ہوش؟ چلو نہ پھر ہاسپٹل چلتے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں پوچھا ہوگا، ہے نا؟ ان کی ہوش میں آنے کی خبر سن کر وہ تمام باتیں بھول کر ایک لمحے کو پھر سے وہ پہلی جیسی بن گئی تھی۔ حارث نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ نور بھی جلدی سے اس کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے تو احسن صاحب دوائی کھا کر سو رہے تھے۔ نور ڈاکٹر سے اجازت لے کر ان کے روم میں داخل ہوئی، مگر اسے فی الحال کوئی بھی بات نہیں کرنی تھی کیونکہ ان کی نیند میں خلل پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ کے انہیں دیکھے گئی۔ بڑے ابو، ماما اور پاپا کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہے، پلیز آپ ٹھیک ہو جائے نا، نہیں تو میں کہاں جاؤں گی، اور میرا ان تصویروں سے کوئی تعلق نہیں، پلیز آپ میرا یقین کر لیجئے۔ یہ ساری باتیں وہ دل ہی دل میں کہتے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے تھے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے، اور پتہ نہیں یہ نور کی موجودگی کی وجہ سے تھا یا کچھ اور کہ انہوں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ نور کو اپنے پاس دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ نور ابھی ان کے جاگنے سے بے خبر تھی۔ وہ آنکھیں بند کی ان کی اب تک کی تمام باتیں یاد کر رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اس کے لیے رانی بیگم سے لڑائی کی تھی، کس طرح وہ بچپن سے اب تک نور کو اپنی سگی اولاد پر فوقیت دیتے آ رہے تھے، اور اب کیا وہ بھی ان تصویروں کی وجہ سے نور سے نفرت کریں گے؟ نہیں، حارث کی نفرت قبول تھی مگر بڑے ابو کے نہیں۔ نور بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ ان کی پرشفقت آواز سن کر اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا رہے تھے۔ اس نے ان کے چہرے پر نفرت کو تلاشنا چاہا مگر اب بھی وہاں محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بڑے ابو، وہ تصویریں قسم لے لیں وہ میں نہیں ہوں۔ ہچکیوں کے درمیان بولی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے کب کہا کہ وہ آپ ہو؟ کیا میں نے ان کا ذکر بھی کیا؟ نہیں نا۔ لیکن بڑے ابو، حارث، اس نے مجھے بد کردار کہا۔ اس نے ایسا کیوں کہا وہ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ غصے میں ہے ابھی بیٹا، اس لیے، اور بے فکر ہو، اسے میں سیدھا کر لوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ ذرا اس کو۔ جی، وہ باہر کوریڈور میں ہے، میں بلاتی ہوں اسے۔ یہ کہہ کر اسے بلا لائی۔ وہ بھی جلدی میں آیا اور بولا، جی پاپا خیریت، طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ آتے ہی پریشانی سے بولا تو انہوں نے سر ہلا کر اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے کہ پرسوں میں نے ڈسچارج ہو جانا ہے تو اس سے اگلے دن میں تم دونوں کا نکاح کر رہا ہوں۔ وہ بہت آہستگی سے بولے تھے، یعنی وہ اب بھی اس بات پر قائم تھے۔ نور اور حارث نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر ہی انکار صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر احسن صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی فی الوقت خاموش ہو گئے تھے۔ آج شام احسن صاحب نے ڈسچارج ہو جانا تھا، مگر اس سے پہلے وہ تصویروں والا معاملہ نمٹانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز تو ابھی مزید ایک دن انہیں ہاسپٹل میں رکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں ہی گھر جانے کی جلدی تھی، اس لیے شام تک انہیں ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ وہ ساری رات ان کے پاس ہی رہی تھی۔ اب حارث گھر جانے لگا تو اسے بھی ساتھ آنے کا کہا۔ بے فکر ہے مسٹر حارث، میں ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی، مگر تمہارے ساتھ جا کر تمہارا کردار مشکوک نہیں کروں گی۔ ارے بھائی، جب مجھ جیسی بد کردار لڑکی تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے گی تو تمہارا کردار بھی مشکوک ہو جائے گا نا۔ اس کی اس قدر نفرت انگیز لہجے میں کہی جانے والی بات حارث کا پارا چڑھانے کے لیے کافی تھی، مگر وہ ضبط کرتا بولا، دیکھو نور، اس دن میں نے جو بھی کہا وہ صرف غصے میں کہا تھا، بلکہ غصے سے زیادہ مجھے ٹینشن تھی، اور رہی بات بد کردار ہونے کی تو ان تصویروں کو میں تصدیق کروا لوں گا آج۔ ارے نہیں، تصدیق کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف پتہ تو چل رہا ہے نا کہ وہ میں ہوں، ایک بد کردار لڑکی۔ وہ اب بھی چبا چبا کر بولی تو حارث خاموشی سے مڑنے لگا جب اسے دوبارہ اس کی آواز سنائی دی۔ ایک منٹ، ایک بات اور سن لو حارث، اس خوش فہمی کو اب بھول کر بھی اب دل میں جگہ مت دینا کہ میں تم جیسے گھٹیا شخص سے نکاح کروں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تھی، خیر یہ نکاح تو پاپا کی مرضی سے
ہونا ہی ہونا ہے تو یہ فضول کی باتیں نہ کرو، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان تصویروں کو آج میں پتہ کروا لوں گا اور پھر اس ٹاپک پر مزید بات ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہاج بیٹے، تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ میں 2 دنوں سے دیکھ رہی ہوں اور کچھ پریشان بھی لگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا بیٹا؟ وہ کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا جب زینت بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آج بھی یونیورسٹی سے چھٹی پر وہ پریشان ہوگی کیونکہ وہ چھٹیاں نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا، کہیں بخار وغیرہ تو نہیں، مگر ٹمپریچر بالکل نارمل تھا۔ جی امی خیریت ہے، بس ایگزامز ہونے والے ہیں نا تو اس لیے گھر پر ہوتا ہوں۔ اپنی کتاب بند کرتے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا، ناشتہ بنا دوں کیا؟ واپس جاتے انہوں نے دوبارہ مڑ کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایگزامز کا تو بہانہ ہی تھا۔ وہ 2 دن مسلسل یونیورسٹی گیا تھا مگر نور یونیورسٹی آ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے اب وہ بھی یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے نور کا نمبر ملایا۔ مسلسل 3 بیلز پر بھی اس نے فون نہ اٹھایا تو یہ سوچتے ہوئے کہ دوبارہ کال نہ کی کہ کہیں وہ بیزی ہوگی۔ نور ڈرائیور کے ساتھ 10 بجے گھر آ گئی تھی کیونکہ احسن صاحب کے آنے تک ان کا کمرہ وغیرہ سیٹ کروانا تھا اور بھی بہت سارے کام تھے۔ رانی بیگم نے ان کے ساتھ ہی واپس آنا تھا اور حارث کسی کام سے کہیں گیا ہوتا، شاید وہی تصویریں چیک کروانے، جبکہ سامعہ کالج میں تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو فون پر وہاج کی 3 کالز آئی ہوئی تھی۔ اپنا موبائل سائلنٹ پر تھا اس لیے اسے پتہ نہ چل سکا۔ اس نے ان کالز کو اگنور کر کے موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور احسن صاحب کے کمرے کی صفائی کروانے چلی گئی۔ رانی بیگم نے اس دن سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید ٹینشن کی وجہ سے۔ 1 گھنٹے میں ان کا کمرہ صاف کروایا اور کچن میں پھر وہ آ گئی۔ سامعہ کالج سے آنے والی تھی اور یقیناً اسے بھوک بھی لگی ہوتی، اس لیے خانسامہ سے کہہ کر اس کے لیے کھانا بنوایا۔ رانی بیگم گھر ہوتی تو یہ سب وہی دیکھتی لیکن اب اسے ہی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب حارث گھر واپس آیا تھا۔ اس وقت نور لان کی صفائی کر رہی تھی۔ نور، میری بات سننا ذرا۔ اس کے قریب سے گزرتے اس نے آہستگی سے کہا تو اس کے پیچھے چلی آئی۔ نور، ان تصویروں کو میں نے چیک کروا لیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ میرے بد کردار ہونے پر مہر لگی ہے نا؟ اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے اطمینان سے بولی تو حارث نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بولا، وہ تصویریں جعلی تھی۔ شاید پہلی بار اس شخص نے ایسی حرکت کی ہے، اس لیے آسانی سے پتہ چل گیا کہ وہ تصویریں ایڈیٹڈ ہیں۔ حارث اس وقت کافی شرمندہ لگ رہا تھا۔ بلا وجہ ہی اس نے اس دن نور کو اتنا سب کچھ کہہ سنایا، جبکہ نور خاموش تھی، بالکل خاموش۔ لیکن نور، تم فکر مت کرو، جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی ہے نا اسے سزا ضرور ملے گی۔ اس کی بات سن کر نور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حارث حیران تھا کہ اس کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اسے یہ تو امید تھی کہ اسے برا بلا کہے گی، باتیں سنائے گی، مگر وہ تو خاموشی سے چلی گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی نور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے کمرے میں داخل ہوتا، رونے کی آواز سن کر وہ وہیں جم گیا۔ اسے اس وقت خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اف خدایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم مجھے وہ تصویریں چیک تو کروا لینی چاہیے تھی، مگر میں کیا کرتا، پاپا کی طبیعت بھی تو خراب ہوئی تھی نا ان تصویروں کی وجہ سے۔ اب اس وقت تو یہی ریئیکشن ہونا تھا نا میرا۔ لیکن میرے الفاظ بہت غلط تھے جو میں نے نور کو بولے تھے، تو کیا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی؟ مگر غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے نا، مجھ سے بھی ہوئی۔ وہ مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا جب کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گیا اور زمین پر ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے دیکھے، لیکن نور صحیح سلامت کھڑی تھی۔ بے فکر ہو حارث، نور ان بزدلوں میں سے نہیں جو خود کو نقصان پہنچائے۔ یہ گلاس غلطی سے نیچے گرا ہے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے رحمی سے مسکرائی تھی۔ نور، آئی ایم ریئلی ویری سوری یار، وہ شرمندگی سے چور لہجے میں بولا تو نور نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ کتنے ڈھٹائی سے وہ اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا، وہ رویہ جو ناقابل معافی تھا۔ حارث پلیز، اب دوبارہ یہ سوری وغیرہ بولنے کا تکلف مت کرنا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس دن ہی تمہیں یہ کہا تھا کہ جب سچائی تم پر کھلے گی تو تمہیں دینے کے لیے میرے پاس معافی بھی نہیں ہوگی۔ اور وہ تھپڑ، جانتے ہو وہ تھپڑ میری گال پر نہیں بلکہ میری عزت نفس پر لگا تھا۔ اگر تمہاری باتیں بھول بھی جاؤں تو وہ تھپڑ کبھی نہیں بھول سکتی میں۔ اس کے سامنے زور سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ اور ہاں حارث، اگر یہ نکاح ہو بھی گیا نا تو بہت جلد ایک بد کردار لڑکی سے تمہیں نجات مل جائے گی، کیونکہ ابھی تو میں یہ نکاح صرف بڑے ابو کے کہنے پر کروں گی، مگر بہت جلد تم سے میں خلا بھی لے لوں گی۔
اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ کر حارث کو اس لمحے اس سے خوف محسوس ہوا، اور یہ خوف اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا تھا۔ وہ اب بھی خاموش ہی تھا، کیونکہ اب خاموش رہنے کی باری اس کی تھی۔ وہ غلط تھا اور سزا بھی اسے ہی ملنا تھی نا۔ اور ایک آخری بات حارث، آئندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ بھول کر بھی مت کرنا، کیونکہ محبت کے دعوے دار تم جیسے نہیں ہوتے۔ اور اب تم جا سکتے ہو یہاں سے، بلکہ ایک منٹ، تم سامع پر نظر رکھو، کیونکہ میں تو بد کردار ہوں ہی، یہ نہ ہو کہ تمہاری یا تمہاری امی حضور کی وجہ سے وہ بھی بد کرداری کا دھبا منہ پر سجا لے۔ سامع کے نام پر اس نے تعجب سے اسے دیکھا تھا، مگر پھر خاموشی سے وہ کمرے سے باہر چلا آیا۔ احسن صاحب کا گھر واپس آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ نکاح نور نے یہ کہہ کر آگے کروا دیا تھا کہ ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ہی نکاح کا سوچا جائے، تب تک وہ ایگزام سے بھی فارغ ہو جائے گی۔ اور احسن صاحب نے اس کی بات مان لی تھی۔ رانی بیگم نے بھی دوبارہ اس کے نکاح پر اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے رویے کی وجہ سے احسن صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ہاں، مگر وہ نور کو بھی بلا نہیں رہی تھی۔ سامع کا آج کل کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کیونکہ سبھی احسن صاحب کی تیمارداری میں مصروف تھے، اس لیے اس کی روٹین پر کسی نے غور نہیں کیا۔ ہاں، مگر نور نے نوٹس کیا تھا، مگر وہ ابھی تک خاموش تھی۔ سامع صبح کی گئی رات 10 بجے واپس آتی۔ رانی بیگم کو اس نے یہ بتایا تھا کہ کالج سے واپسی پر ہی وہ اکیڈمی چلی جاتی ہے۔ نور بھی یونیورسٹی جانا شروع ہو چکی تھی اور وہاج بھی یونیورسٹی آ رہا تھا۔ نور کو وہاج پر جو تھوڑا بہت شک تھا تصویروں کے معاملے میں، وہ اس کا رویہ دیکھ کر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اسے کم از کم وہاج پر اتنا تو یقین تھا کہ وہ اس چھوٹی سی بات کا اس قدر گھٹیا بدلہ نہیں لے سکتا۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے اور وہاج دہی بلے کھا رہا تھا، جبکہ نور سموسے کھا رہی تھی۔ تبھی سمی کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے وہی لڑکی دکھائی دی جس کے بارے میں عمیر نے اسے بتایا تھا۔ اس دن کے بعد سے عمیر اور اس کا بول چال بند تھا۔ وہ ایسے ہی گزرتے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو نور نے سر اٹھا کر سمی کو دیکھا۔ آپ کیسی ہیں؟ سمی سے کوئی اور بات نہ پڑی تو یہی بول دیا۔ وہاج نے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے دوست کو نور نے تھپڑ مارا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بتائیے کیا کام ہے آپ کو؟ وہ میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا نور۔ جی بتائیے۔ وہ تصویریں کیا؟ 1 منٹ، آپ سائڈ پر آ کر بات کریں۔ تصویروں کی بات سنتے ہی اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے وہ جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی اور قدرے ایک سائڈ پر آ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے وہ انہی پکچرز کی بات کر رہا ہے۔ وہ وہاج کو اس بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی۔ ہاں تو اب بولیں سمی۔ وہ تصویریں میرے دوست نے بنائی تھی۔ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کیسے اور کہاں سے شروع کروں۔ آپ کو کوئی پرابلم تو فیس نہیں کرنی پڑی نا ان کی وجہ سے؟ سمی نے جھجکتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جملے میں بات مکمل کی تو نور کا دل کیا کہ وہ اس شخص کا اور اس کے دوست کا بھی قتل کر دے۔ نہیں بھائی، کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی، بس میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا اور میرے کزن نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے اور میرا نکاح ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، بس اور تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی میری۔ آنکھوں میں آتے آنسوں کو اس نے بہہ جانے دیا تھا اور سمی کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ اپنا ہاتھ اس کے سر پر شفقت سے رکھتے ہوئے بولا، میری بہن بے فکر ہو، چاہے وہ میرا دوست رہ چکا ہے مگر اب اس کو سزا دلوانے میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اور جانتی ہو اس نے کس چیز کا بدلہ لیا تم سے؟ اس تھپڑ کا جو تم نے اسے مارا تھا۔ تھپڑ؟ ہاں، وہ اس بدتمیز لڑکے کو میں نے تھپڑ مارا تھا، لیکن معافی بھی تو مانگی تھی میں نے نا، پھر بھی اس نے یہ کیا۔ وہ خود ہی اپنی سوچوں میں یہ سب سوچ رہی تھی۔ وہاں جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی اکتا کر اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہو نور، سب خیریت تو ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو نور نے نفی میں سر ہلایا۔ سمیع نے اللہ حافظ کہتا چلا آیا، جبکہ نور اب اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے وہ گھٹیا تصویریں بنائی تھیں۔ نور کے ایگزامز شروع ہو گئے تھے۔ فی الحال اس نے حارث کو سمیع والی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ حارث خود ہی اب اس شخص کا پتہ بھی چلائے جس نے یہ تصویریں بنائی تھیں۔ دوسری طرف عمیر نور کو یوں روزانہ یونیورسٹی آتے دیکھ کر حیران تھا۔ حیران سے زیادہ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں غلط ایڈریس پر تو اس نے تصویریں نہیں بھجوا دی۔ جب نور آخری پیپر دے کر باہر آئی تو اسے وہی گھٹیا لڑکا دکھائی دیا جس نے اس کی بےہودہ تصویریں بنائی تھیں۔ حیران تو ہو رہے ہوگے نا تم کہ میں ابھی تک غیرت کے نام پر قتل کیوں نہیں ہوئی، ہے نا؟ وہ چپ چاپ اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ جب نور کی غصے والی آواز سن کر رک گیا، وہ الٹے قدموں واپس آیا تو نور نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت مضبوط کی۔ ہاں بالکل، حیران تو کافی ہوں۔ لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے کافی بغیرت ہیں جو تمہاری بےہودہ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یہاں بھیج دیا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا تو اسے اس پر شدید غصہ ہے، مگر یہاں غصے سے زیادہ ضبط سے کام لینا تھا۔
بغیرت تو تم ہو جس نے وہ نقلی اور بیہودہ تصویریں بنائی. میرا خیال ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں، کیونکہ جن کی بہنیں ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ یہ گھٹیا پن نہیں کرتے، اور اگر ان بہنوں کے ہوتے وہ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ یہ سب کریں تو وہ قرض ان کی سگی بہنیں اتارتی ہیں، یاد رکھنا. نور نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو وہ صفاقی سے ہنس دیا. یہ تو صرف تم جانتی ہو یا میں کہ وہ تصویریں نکلی ہیں، اور رہی بات میری بہن کی تو بے فکر ہو، اس کا میں گھر سے باہر نکلنا بند کر چکا ہوں. اس کی اس جگہ پر نور کو وہ بیوقوف سا لگا. یعنی میری بات ٹھیک ہے کہ مفاقات عمل پر یقین ہے تمہارا، لیکن شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ اگر قسمت میں لکھا ہو مکافات لکھا ہو نا تو تم چاہے لاکھ اپنی بہن کو دنیا کی نظروں سے چھپا لو، وہ ٹل نہیں سکتا، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے. نور کی بات پر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، مگر جلد ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پایا اور وہاں سے چلا آیا. اس کے جاتے ہی نور نے ریکارڈنگ بند کی تھی. اسے اپنے پاس سے گزرتا دیکھ کر اس نے تب ہی موبائل پر ریکارڈنگ لگا دی تھی. ہاں، وہ حارث کو اپنی صفائی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر احسن صاحب کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اسے بلوا کر کہہ دیا تھا کہ انہیں اس پر یقین ہے، مگر پھر بھی یقین دلانا تو تھا نا. احسن صاحب نے اسے اپنے روم میں بلایا تھا. ملازمہ کے پیغام دینے پر وہ فوراً ان کے کمرے میں آئی. جی بڑے ابو، آپ نے بلوایا تھا مجھے؟ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر پھر بھی سبھی کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا. اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر بولے، نور بیٹا، میں جانتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس نے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. نہ تم حارث کو بلاتی ہو اور نہ وہ تمہیں. میں نہیں جانتا کہ میری طبیعت کی خرابی کے دوران تم دونوں میں ایسا کیا ہوا کہ تم اس سے اس قدر بدگمان ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے سامنے آئے تو تم وہاں سے اٹھ جاتی ہو. دوسرے لفظوں میں تم اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی. وہ خاموشی سے سر جھکائے انہیں سن رہی تھی. وہ سانس لینے کو رکے تو اسے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا. وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے. نور کو خود پر غصہ آیا. نہ وہ اس لڑکے کو تھپڑ مارتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا. دیکھو نور بیٹا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم حارث کے بارے میں اپنے دل سے ساری میل نکال دو. اگلے کچھ دنوں میں تم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے. یہ وہ تعلق ہے جو دل سے قبول کیا جائے تو تبھی نپتا ہے، ورنہ بہت مشکل. اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بولے تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی. بڑے ابو، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی مانتی ہوں کہ میری وجہ سے ہوا، لیکن وہ کم از کم ان تصویروں کو پہلے چیک تو کر لیتا، پھر جو مرضی کہہ لیتا. آنسو کو ضبط کرتے اس نے شکوہ کیا تھا. بیٹا، مجھے ہارٹ اٹیک آیا، لیکن وہ اچانک صدمہ لینے کی وجہ سے آیا تھا. اس بات کا صدمہ نہیں، مجھے یقین تھا کہ وہ تم ہو، بلکہ اس بات کا کہ میری پاکیزہ بیٹی پر اس قدر گندا الزام کس نے اور کیوں لگایا. اور جو کچھ حارث نے کہا وہ پریشانی کی وجہ سے تھا. احسن صاحب نے اسے وجہ بتائی تو نور نے بھی آنسوؤں کے درمیان اپنے اور سمی کے درمیان ہونے والی گفتگو انہیں سنا دی. بیٹا، ایک بات یاد رکھنا کہ میں مر سکتا ہوں، لیکن اپنی نور پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتا. احسن صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا تو نور کو لگا کہ وہ ایک بار پھر سے ان کی نظروں میں سرخرو ہو گئی ہے. وہ اپنا آخری پیپر دے کر گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا. اس کے ماموں بھی آئے بیٹھے تھے اور چند ایک اور مہمان بھی موجود تھے. کمرے میں آ کر آدھے گھنٹے میں فریش ہوئی تو رانی بیگم کو کمرے میں موجود دیکھ کر حیران ہوئی. وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتی تھی، تب جب انہیں کوئی بہت ضروری کام ہوتا تھا. جی تایمی، خیریت؟ آپ یہاں؟ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے پوچھا. ہاں، وہ 1 گھنٹے تک تمہارا اور حارث کا نکاح ہے. ملازمہ کے ہاتھ کپڑے بھجوا رہی ہوں، وہ پہن لو، اور بیوٹیشن آ کر ہلکا سا تیار بھی کر دے گی تمہیں. احسن صاحب کے کہنے پر وہ نور کو یہ سب کہنے آئی تھی، ورنہ وہ تو نور کو بالکل بلانا بھی چھوڑ چکی تھی. اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے بتایا بھی نہیں، اور ابھی تو میں آج کا پیپر دے کر آئی ہوں. کل یا پرسوں بھی تو ہو سکتا ہے نا. بڑے ابو اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی بات سن کر صحیح معنوں میں اسے دن میں تارے نظر آئے تھے. رانی بیگم اس پر ایک غصے والی نگاہ ڈالتے ہوئے بغیر اسے کوئی جواب دیے باہر چلی گئی، اور پیچھے سے نور نے اپنا غصہ کشن پر نکالا تھا. رات 8 بجے وہ حارث کے ساتھ نکاح جیسے خوبصورت بندر میں بن چکی تھی.
گلابی کلر کے ہلکے سے کام والی میکسی میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حارث بھی بلیک پینٹ کوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت سب سے ہی زیادہ ناراض تھی۔ نکاح ہوتے ساتھ ہی اس نے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ یہ نکاح اس نے صرف احسن صاحب کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ حارث سے اسے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ نہ جانے اب یہ نفرت ختم ہوتی بھی یا نہیں۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرتے اسے اپنی امی اور بابا بہت یاد آئے تھے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، لیکن وہاں حارث کے لیے فی الوقت کوئی بھی جذبہ نہیں تھا سوائے نفرت کے۔ اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ نکاح کے 2 بول دل میں خود بخود محبت پیدا کر دیتے ہیں، تو کیا نکاح کے کلمات بھی میرے دل سے اس کی نفرت نہیں مٹا پائے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، شاید نہیں، اور شاید اب کبھی نہیں مٹ پائے گی یہ نفرت۔ کپڑے چینج کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن جانتی تھی کہ آج کی رات اسے نیند بالکل بھی نہیں آنے والی۔ حارث آج بہت خوش تھا۔ نور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ ناراض تھی، لیکن اسے منانا مشکل تو نہیں تھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں پتہ کروانے میں بھی ابھی تک ناکام رہا تھا جس نے وہ تصویریں بنا کر بھجوائی تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ جذبات میں نور کو بہت کچھ کہہ گیا تھا، لیکن وہ سب فطری عمل تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بھی یہی ری ایکشن ہوتا، لیکن نور یہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ خیر، منا تو لوں گا میں تمہیں جلد ہی۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آج کی رات اسے بہت پرسکون نیند آنے والی تھی۔ اماں، سمرہ کہاں گئی؟ اکیڈمی گئی ہے کیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، پھر بھی چلی گئی۔ آنے دے اسے، آج اس کی ٹانگیں نہ توڑی تو پھر کہنا۔ وہ میرے گھر واپس آئے تو اپنی بہن سمرہ کو گھر موجود نہ پا کر آگ بگولا ہو گیا۔ نور کی باتوں نے آج اسے بہت پریشان کیے رکھا تھا، اور اب سمرہ کو گھر میں نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا۔ ہاں، وہ چلی گئی ہوگی عمیر اکیڈمی، تو جانتا ہے نا کہ اسے کتنا شوق ہے پڑھنے کا، اور یہ تجھے اچانک کیا ہوا ہے؟ کیوں اس کی پڑھائی کا تو دشمن بن رہا ہے؟ اس کی ماں زیادہ غصے سے بولی تھی۔ ان کے جواب پر وہ دروازے کو ٹھوکر مارتا باہر چلا گیا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کیوں غصہ کرتا ہے اب سمرہ پر۔ اس کے جاتے وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ امی، سامعہ نہیں آئی ابھی اکیڈمی سے؟ یہ ان کے نکاح سے 2 دن کی بعد کی بات تھی۔ سامعہ ابھی بھی اپنی وہی روٹین اپنائی ہوئی تھی۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ آج ہی حارث نے نوٹس لیا تھا اس بات کا کہ سامعہ 9 بجے بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ نہیں بیٹا، وہ کہہ رہی تھی کہ 10 بجے چھٹی ہوتی ہے اکیڈمی سے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ 10 بجے ہی واپس آتی ہے۔ رانی بیگم نے سادہ سے انداز میں جواب دیا۔ امی، 10 بجے؟ لیکن اکیڈمی ٹائم تو 8 بجے ختم ہو جاتا ہے نا؟ حارث کو پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ پھر بغیر ان کا کوئی جواب سنے وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ پیچھے رانی بیگم بھی پریشان ہوئی تھی۔ تو کیا سامعہ جھوٹ بولتی رہی مجھ سے؟ کیا پتا حارث کو وہم ہو اکیڈمی 8 بجے تک ہے۔ یہ لڑکا بھی نہ فضول سوچیں سوچتا رہتا ہے۔ اپنے ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹکتے وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حارث سیدھا سامعہ کی اکیڈمی پہنچا۔ دیکھا تو اکیڈمی میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ پریشانی میں وہ پرنسپل کے آفس میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے سلام کیا۔ سر ہاشم نے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ سر ایکچولی یہاں 2nd ایئر کی سامع احسن پڑھتی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو سر ہاشم نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ یہاں پڑھتی ہے۔ سر دراصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 2nd ایئر کو کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے؟ چھٹی تو 8 بجے سبھی کلاسز کو ہو جاتی ہے، وہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بولے، اور 8 بجے کا سن کر حارث کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ ان سے الوداعی مصافحہ کرتا باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بے شمار سوچیں نے اسے پریشان ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ 8 بجے چھٹی ہوتی ہے تو سامعہ گھر 10 بجے کیوں آتی ہے؟ وہ 2 گھنٹے کہاں جاتی ہے؟ اور پچھلے 1 ہفتے سے؟ یا میرے خدا، یہ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ وہ اب سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کو چپ چاپ گھر کی طرف موڑا، اور اب ان سوالوں کا جواب صرف سامعہ ہی دے سکتی تھی۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق 10:15 بجے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے خیال میں سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ روز کی طرح چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی، اپنے کمرے کے دروازے پر حارث کو کھڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ بھائی، آپ اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہیں؟
اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے لہجے کو قدرے سرسری سا رکھا تھا۔ حارث غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ کہیں بھائی کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ دل میں سوچتے وہ خود ہی اپنی بات پر کانپ اٹھی تھی۔ تمہیں اکیڈمی سے چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ بھائی 10 بجے۔ اس نے پھر جھوٹ بولا تو حارث نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ سامع اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ جھوٹ بولتی ہو مجھ سے؟ تمہاری اکیڈمی سے ابھی میں پتہ کر کے آیا ہوں کہ 8 بجے سب کچھ چھٹی ہو جاتی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ نور جو کچن کی طرف بڑھ رہی تھی سامع کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سامع زمین پر گری ہوئی تھی اور حارث غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سامع اسے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ کم از کم اپنی انسلٹ نور کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نور نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ اپنا کام کرو، سامع بدتمیزی سے بولی تو حارث کو مزید غصہ آیا۔ بتاؤ سامع، کہاں جاتی رہی تم اکیڈمی ٹائمنگ کے بعد؟ ہاں؟ وہ دوبارہ سے اسی بات پر آیا تو نور ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ بھائی وہ میں اپنی فرینڈ کے گھر کمبائن اسٹڈیز کے لیے جاتی ہوں۔ اسے فی الوقت یہی بہانہ سوجا تھا۔ اوکے اپنا فون دو مجھے۔ حارث نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو سامع نے انکار کیا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے بیگ سے فون نکال چکا تھا۔ پاسورڈ بتاؤ اس کا۔ شہیر۔ وہ دوبارہ غصے سے بولا تو اس نے ڈرتے ڈرتے پاسورڈ بتایا۔ کیا شہیر؟ اب کی بار اس کے لہجے میں زیادہ حیرت تھی۔ جی بھائی۔ موبائل کا پاسورڈ کھول کر اس نے سب سے پہلے اس کا واٹس ایپ کھولا تھا۔ ذہن میں ابھی تک لفظ شہیر تھا کہ یہ شہیر کون ہے۔ واٹس ایپ کھولتے ہی اسے سب سے اوپر ہی شہیر کا نام لکھا نظر آیا اور اس کے میسیجز کھول کر پڑھنے شروع کیے تو اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس قدر گھٹیا میسیجز؟ اس نے سامع کا موبائل کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ سامع کے ساتھ نور بھی ڈر گئی تھی۔ حارث دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ بھی غصے سے آہستہ سے چلائی تھی۔ وہ تینوں ہی اس وقت یہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کی خبر احسن صاحب یا رانی بیگم تک نہ پہنچے، کیونکہ احسن صاحب تو پہلے ہی موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ بتاؤ مجھے سامع، یہ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بھائی وہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بالآخر وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ نور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ کس قدر دھڑلے سے وہ اعتراف کر رہی تھی۔ کیا پسند کرتی ہوں؟ ابھی تمہاری عمر ہے کیا؟ بتاؤ کیا عمر ہے تمہاری؟ حارث کو اپنی سماعت پر شک ہوا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ بھائی 18 سال۔ اس کی بات سنتے ہی حارث نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر اب کی بار نور اس کے بچاؤ کے لیے آگے آئی تھی۔ حارث خبردار، اب اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ تمہارے توڑ دوں گے میں۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب دل کرتا ہے جس پر دل کرتا ہے ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہو۔ سامع کو اپنے پیچھے چھپاتی ہوئی غصے سے بولی تھی۔ اچھا میرا ہاتھ اٹھانا نظر آ گیا اور اس کا گھٹیا پن نہیں؟ کس قدر بے شرمی سے اعتراف کری اپنی اس گھٹیا حرکت کا۔ اسے نور کا یوں بیچ میں آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس لیے وہ غصے سے بولا، حارث جاؤ تم یہاں سے، میں سامع سے خود ہی بات کر لیتی ہوں، جاؤ۔ اس بات کو سن کر حارث ایک غصے بھری نگاہ سامع پر ڈالتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ پھر وہ مڑا، اسے سمجھا دینا نور، ورنہ میں قتل کر دوں گا اسے۔ اس کے جاتے ہی سامع نور کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ سامع میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اس وقت کزن والے رشتے کو ایک سائڈ پر رکھ کر تم مجھے اپنی بہن سمجھ کر سب کچھ بتا سکتی ہو۔ وہ نرمی سے بولی تو سامع نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ اس کے لہجے میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بتاؤ مجھے۔ دراصل نور، میں اور شہیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اکیڈمی ٹائم کے بعد میرے گھر آ جایا کرو تاکہ تمہارا میرے گھر بھی دل لگ سکے، اس لیے میں پچھلے 1-2 ہفتے سے اس کے گھر پر رہتی ہوں جا کر۔ نور کو وہ بیوقوف سی لڑکی لگی، یعنی وہ 1 ہفتے سے ایک غیر محرم کے گھر جاتی رہی، اور وہ لڑکا یقیناً سامع کو ٹریپ کر رہا تھا۔ سامع، تو کیا تم پاگل ہو؟ تم اس طرح رات کے وقت اس کے گھر کیسے جا سکتی ہو؟ اس کے گھر اور کون کون ہے؟ نور نے حیرانی سے پوچھا تو وہ بولی، اور کوئی بھی نہیں، وہ خود اکیلا ہی ہوتا ہے گھر میں، اس کے ممی پاپا امریکہ میں ہوتے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، یعنی تم اکیلی اس کے گھر ہوتی ہو اس کے ساتھ؟ ہاں، لیکن اس میں کیا ہے؟ سامع، آئندہ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی، اوکے؟ اس نے ایک لحاظ سے اس سے وعدہ لینا چاہا تھا،
سامع نے نہ جانے جان چھڑانے کے لیے ہاں میں سر ہلایا تھا یا پتہ نہیں وہ واقعی اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ پورے 10 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اسے وہاج کھڑا دکھائی دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاج کی طرف آئی اور حارث نے یہ بات بہت زیادہ محسوس کی تھی۔ اسے یہ لڑکا دیکھا دیکھا لگتا تھا جیسے اس نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ وہ دونوں اب اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حارث بھی گاڑی سٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ لڑکا ہی تھا۔ کیسی ہیں مس رخ نور؟ وہاج نے آج کافی عرصے بعد اسے نام سے پکارا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اسے کچھ بجھی بجھی سے لگی تھی۔ دیکھو نور، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آفٹر آل ہم لوگ دوست بھی ہیں۔ نہیں وہاج، بس کچھ خاص نہیں، تھوڑا سر میں درد ہے۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ ایک بار تو دل کیا کہ اسے وہ ساری بات بتا دے، لیکن کہتے کہتے رک گئی۔ وہ اسے اس زبردستی کے نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ پھر یہ خبر نائلہ اور شافیہ تک جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ اگر سر میں درد ہے تو میڈیسن لے لینی تھی نا، وہ فکر مندی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اور نور، کیا تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ ناراض؟ لیکن کس وجہ سے؟ وہ میں نے تمہیں پروپوز کیا تھا، شاید اس وجہ سے۔ ارے نہیں، ناراض نہیں ہوں۔ تم نے پروپوز کیا اور میں نے تمہاری انسلٹ کی، حساب برابر، لیکن اب دوبارہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا، اوکے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک طرح سے اسے وارن کیا تھا۔ اوکے باس، بالکل۔ ہاتھ کو سیلیوٹ والے انداز میں ماتھے کے پاس لے کر وہ بولا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ عمیر، تو آج یونیورسٹی نہیں گیا کیا؟ اسے یوں ہی بستر پر پڑا دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ تصویروں والے معاملے اور سمیع اور نور کی باتوں نے اس کا دن رات کا سکون چھین لیا تھا۔ اسے مکافات عمل سے اب ڈر لگ رہا تھا۔ اب بھی وہ اس لیے گھر تھا کہ سمرہ کہیں باہر نہ جا سکے۔ نہیں امی، نہیں گیا، یہیں ہوں نا۔ اب یہ میری روح تو ہو ہی نہیں سکتی جو تجھے دکھائی دے رہی ہے۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا تو نگار بیگم 2 حرف اس پر دل ہی دل میں بیچتی کچن میں چلی گئی۔ اماں، میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، میں کالج کے لیے لیٹ ہو جاؤں گی، پہلے وہ دے دے مجھے۔ سمرہ کی آواز سن کر وہ ایک دم اٹھا تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ کالج یونیفارم میں بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں نور کے تلخ الفاظ گونجے تو بے اختیار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور پھر بولا، سمرہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہاں بھائی، میں کالج جا رہی ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں جا رہی تم؟ جب میں نے ایک بار منع کیا تو پھر کیوں جا رہی ہو تم؟ ہاں، اس کی چٹیا کو دبوچتا ہوا غصے سے بولا۔ سمرہ نے درد کے مارے چیخ ماری تھی۔ نگار بیگم شور کی آواز سنتے ہی باہر آئی تو اسے یوں سمرہ کے بال دبوچے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ باولا ہو گیا کہ تو؟ اس کے بال چھڑاتے انہوں نے اسے دھکا دے کر پرے کیا، جبکہ سمرہ تو زاروں کی طرح رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اماں، جب میں نے منع کیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو یہ کیوں جا رہی ہے کالج؟ تو پاگل ہو گیا کیا؟ اور یہ بیٹھے بیٹھائے تجھے ہوا کیا ہے؟ وہ سمرہ کو اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اماں، کچھ نہیں ہوا، اور اگر یہ گھر سے نکلی نا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ غصے سے یہ کہتا وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ سمرہ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اماں یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، تو صبر کر۔ انہوں نے پیار سے سمرہ کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ چوتھا لیکچر فری تھا تو وہ دونوں ہمیشہ کی طرح کینٹین میں بیٹھے سموسوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ چھٹیاں کیسی گزری؟ بس ٹھیک ہی تھی۔ بڑے ابو کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی تو اسی ٹینشن میں۔ اوہ سوری، تو اب کیسے ہیں انکل؟ اب تو الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سموسہ بھی کھا رہی تھی۔ سامعہ 2 دن سے کالج اکیڈمی نہیں جا رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حارث نے منع کیا تھا، وہ خود ہی چھٹیاں کر رہی تھی۔ شاید وہ اب خود بھی شہیر سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شہیر نے بہت کوشش کی اس سے کانٹیکٹ کرنے کی، مگر اس نے اسے بلاک کر دیا۔ نور یونیورسٹی سے واپس آئی تو سامعہ کو یوں لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے حیرانگی سے دیکھا۔ تم آج کالج نہیں گیا؟ ہاں، بس دل نہیں چاہ رہا میرا۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے سنیکس نور کی طرف بڑھائے تھے تو نور نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے نہیں کھانے۔ اور یہ بتاؤ کہ اب تو وہ تمہیں تنگ نہیں کر رہا نا؟ نور کا اشارہ شہیر کی طرف تھا۔ جواب میں سامعہ نے اسے بلاک کرنے کے بارے میں بتایا تو نور نے شکر کا سانس لیا کہ وہ جلد ہی سمجھ گئی اس کی بات، ورنہ سامعہ تو ضد کی کافی پکی تھی، یا شاید پھر اسے اس رات حارث کے اس پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے وہ جلدی سمجھ گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا، نور اس وجہ سے خوش تھی کہ سامعہ جلدی ہی سمجھ گئی۔ ابھی تو سٹارٹ تھا، اس لیے اس پر قابو کر لیا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس دن حارث نے ہی اس کی چوری پکڑ لی تھی، ورنہ اگر معاملہ مزید آگے بڑھ جاتا تو واپسی ناممکن تھی۔
نور کو اس سارے معاملے میں رانی بیگم کا قصور زیادہ نظر آتا تھا، کیونکہ ایک ماں ہی اپنی اولاد کو بگاڑتی ہے اور ایک ماں ہی اپنی اولاد کو سنوارتی ہے۔ رانی بیگم کا سارا دھیان نور کی طرف ہوتا تھا کہ کب کوئی وہ غلطی کرے اور کب وہ اسے نیچا دکھائے، لیکن کبھی بھی ان کے ہاتھ اسے نیچا دکھانے کا بہانہ نہیں آیا تھا۔ اگر وہ یہی نظر اپنی بیٹی پر رکھتی تو شاید وہ اس طرح غلط راستے پر نہ چلتی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو حارث بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اپنا بیگ بیڈ پر آ کر مڑی تو حارث کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ ڈر سی گئی۔ پھر وہ بولی، کیا مسئلہ ہے؟ مینرز نہیں ہے کسی کے کمرے میں جانے کے؟ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کو اس پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ ہاں؟ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کون سا لڑکا؟ وہی جو یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہو، یعنی شک کرے ہو مجھ پر؟ نہیں، جیلس ہو رہا ہوں اس لڑکے سے۔ جیلس مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تو کبھی اس طرح ہنس کر بات نہیں کی، تو اس سے کیوں؟ وہ واقعی جیلس ہو رہا تھا۔ ہاں تو وہ میرا دوست ہے، میں کروں گی اس سے ہنس کر بات۔ وہ بھی ہٹ درمی سے بولی تو حارث کو غصہ آ گیا۔ تم آئندہ اس سے رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ اس کی کلائی پکڑتے اس نے غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حق جتانے والے؟ اس نے غصے سے حارث کا ہاتھ جھٹکا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے ہاتھ میں تھا۔ بتاؤں تمہیں کون ہوں میں جو تم پر حق جتا رہا ہوں؟ اس نے ایک بار پھر اس کی کلائی تھامی، جسے نور نے غصے سے دوبارہ جھٹک دیا۔ حارث، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو اپنا حشر یاد رکھنا۔ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہتی وہ حارث کو بہت پیاری لگی تھی، اس لیے وہ دھیمے سے مسکرایا اور بولا، اچھا کیا حشر کرو گی میرا، ذرا بتاؤ مجھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، آئی سمجھ؟ اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ حارث نے ہاتھ بڑھا کر اس لٹ کو دوبارہ کان کے پیچھے سے نکالا اور بولا، ایسے ہی رہنے دو نا اپنے بالوں کو، پیاری لگ رہی ہو۔ یہ کہتا وہ اس کے کمرے سے باہر چلا گیا اور نور نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اس کے پیچھے پھینکا تھا۔ اور ہاں، میری بات یاد رکھنا کہ اب اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں میں تمہیں۔ کمرے کے باہر سے اسے دوبارہ اس کی آواز سنائی دی، شاید وہ ابھی بھی کمرے کے باہر ہی تھا۔ اس نے دوسرا تکیہ بھی زمین پر غصے سے پھینک دیا تھا۔ امی، میں اور نور شاپنگ پہ جا رہے ہیں۔ اسے نور کو اکٹھے دیکھ کر رانی بیگم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامی، نور کے ساتھ شاپنگ پر؟ یہ کایا پلٹ کب ہوئی؟ کیوں، نور کے ساتھ کیوں جا رہی ہو تم؟ وہ اپنے غصے کو قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے امی؟ نور کے ساتھ کیوں جا رہی ہوں؟ میری بھابھی ہے ابھی، اور میری دوست بھی تو ہے۔ نور کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ لفظ بھابھی پر نور نے بوکھلا کر اسے دیکھا تھا، اور حیران تو رانی بیگم بھی ہوئی تھی۔ سامی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کیوں امی، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک تو ہوں۔ تم نور کے ساتھ شاپنگ پر کیوں جا رہی ہو؟ امی، نور کے ساتھ شاپنگ پر جانے سے میری طبیعت کا کیا تعلق؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ انہیں فی الحال بات سمیٹنا ہی بہتر لگا اور ان کے کہتے ہی وہ دونوں چلی گئی۔ عمیر، جاؤ ذرا پتہ تو کر کے آؤ کہ سمرا ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ دوپہر کے 3 بج گئے تھے اور سمرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ چھٹی تو 1:30 بجے ہو جاتی تھی، پھر اتنی دیر کیوں ہوگی اسے آج؟ نگار بیگم پریشانی سے بولی تو وہ جو موبائل میں مصروف تھا ان کی بات سن کر ایک دم سے اٹھا۔ منع کیا تھا میں نے نا، لیکن میری کوئی بات مانتی ہو تم دونوں؟ غصے سے بڑبڑاتا وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ مین روڈ پر پہنچا ہی تھا جب اسے ایک جگہ لوگوں کا جمگھٹا نظر آیا۔ دل میں ابھرتے خدشات کو ایک طرف کرتا وہ ہجوم کی طرف بڑھا تھا، جہاں سے ایک لڑکی کے غصے سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارے یہ تو سمرا کی آواز ہے۔ آواز پہچانتے وہ دوڑ کر اس سمت گیا تھا۔ ہجوم کو چیرتا اس طرف گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سامنے سمرا کسی لڑکے کو جوتیوں سے پیٹ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے لوگ اس سارے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سمرا! وہ زور سے چلایا تو سمرا نے ہاتھ رو کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔ غصے کی وجہ سے سمرا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ عمیر کو سامنے دیکھ کر اس لڑکے پر تھوک کر اس کی طرف آئی۔ سمرا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ ہلکی سی آواز میں بولا تو سمرا نے زمین پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ چل دی۔ عمیر بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے سمرا، بولو نا۔ بھائی، اس بغیرت انسان نے تنگ کیا ہوا تھا کافی دنوں سے، کہتا تھا کہ اپنا نمبر دو، آج پھر دے ہی دیا میں نے اسے اپنی جوتی کا نمبر۔ وہ ابھی بھی غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی اور نہ جانے کیوں عمیر نے اپنی نظریں شرم سے جھکا لی تھی۔ پھر وہ بولا، سمرا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جانتی ہو تم نے اسے بیچ بازار مارا ہے، وہ بدلے میں کچھ بھی کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ نور نے اسے صرف ایک تھپڑ مارا تھا اور اس نے اس قدر گھٹیا بدلہ لیا اس سے۔
اور سمرا نے تو جوتوں سے مارنے کے بعد اس لڑکے کے اوپر تھوکا بھی تھا۔ تو کیا اتنی جلدی مکافات عمل شروع ہو چکا ہے؟ وہ ایک دم بہت ڈر سا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کسی نے اسے کہا تھا کہ یہ یاد رکھ، تیری بھی ایک بہن، جوان بہن گھر بیٹھی ہے، اپنا نہیں تو اس کا خیال کر لیتا، کیونکہ زندگی مکافات عمل کا نام ہے۔ سمرا کچھ بول رہی تھی لیکن اس کے ذہن میں اس وقت صرف سمی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سمرا، تم کل سے گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ رستے میں ہی وہ غصے سے بولا تو سمرا نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ گھر پہنچ کر اپنے لیٹ آنے اور لڑکے کی پٹائی والی بات اس نے نگار بیگم کو بتائی تو انہوں نے اسے شاباشی دی تھی۔ آج کل کے دور میں لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ ان کا اظہار خیال تھا۔ اگر عمیر نے نور کے ساتھ وہ گھٹیا حرکت نہ کی ہوتی تو وہ بھی سمرا کے اس قدم کو لازمی سراہتا۔ ایک مہینہ اپنے ضمیر کے ساتھ بھرپور جنگ لڑنے کے بعد اس نے نور سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جس لڑکے کو سمرا نے پیٹا تھا ابھی تک اس کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کرے، اس لیے وہ سچے دل سے اب نور سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مشہور ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ دراصل شاپنگ کا بہانہ بنا کر وہ شہیر کی طبیعت صاف کرنے آئی تھی۔ سامیہ ہر دفعہ اسے بلاک کرتی اور وہ ہر بار نئے نمبر سے اسے تنگ کرنا شروع ہو جاتا۔ اب جب کہ وہ دھمکیوں پر اتر رہا تھا تو سامیہ نے اسے نور کے کہنے پر ریسٹورانٹ میں بلایا تھا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد انہیں وہ انٹرنس سے آتا دکھائی دیا۔ سامیہ کو نہ جانے کیوں پسینہ ضائع تھا۔ ٹشو سے ماتھے کا پسینہ پہنچا تو مگر نور ابھی بھی اسی اطمینان سے بیٹھی تھی۔ ان کے قریب پہنچ کر وہ بے تکلفی سے بولا، ہیلو۔ سامیہ کے ساتھ ایک اور لڑکی کو دیکھ کر اس کی باتیں کھلی تھی۔ یہ تو سامیہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنے دل میں آتے گھٹیا خیال کو فی الحال اس نے سلانا ہی بہتر سمجھا۔ پھر وہ براہ راست نور سے مخاطب ہوا، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نور نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالی، یہ تو لگ بھگ حارث کی عمر کا لگ رہا ہے۔ پھر وہ بولی، میں سامیہ کی بہن ہوں۔ وہ اعتماد سے بولی تو شہیر سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اچھا، تو میری سامیہ کو میرے خلاف کرنے والی تم ہو؟ نور کو اس کی بات سے زیادہ اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ سامیہ نے بھی اس کی میری سامیہ کہنے پر پہلو بدلا تھا۔ خلاف نہیں کیا میں نے، بلکہ اپنی بہن کو تمہاری اصلیت دکھانا چاہیے۔ اسے سمجھایا کہ وہ تم جیسے گھٹیا لوگ ہی ہوتے ہیں جو پہلے لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور پھر جب لڑکیوں پر تم لوگوں کی حقیقت کھلتی ہے تو انہیں گھٹیا دھمکیاں دیتے ہیں۔ نور نے بہت تلخ بات اطمینان سے بولی تھی اور اب کی بار پہلو بدلنے کی باری شہیر کی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ میرا اور سامیہ کا معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی راہ لو۔ اب کی بار وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو سامیہ کو بھی غصہ آ گیا۔ شہیر، یہ صرف تمہارا یا میرا معاملہ نہیں، اور پلیز بہتر یہ ہوگا کہ آئندہ تم مجھے تنگ مت کرو۔ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، صرف یہی بتانے کے لیے آج میں یہاں آئی ہوں۔ اوہو، تو میری بلبل تو میرے سامنے بولنا بھی سیکھ گئی۔ شہیر گھٹیا بند سے بولا، دیکھو شہیر، میں تمہیں پیار سے کہہ رہی ہوں کہ سامیہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ بچپنے میں وہ تمہاری باتوں میں ضرور آ گئی تھی، لیکن تمہاری ان گھٹیا دھمکیوں نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ میری بہن کو تنگ مت کرنا۔ چلو سامیہ، اٹھو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی نور اٹھی تھی اور اس کے ساتھ سامیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن شہیر نے سامیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا اور نور سے کہا، تم جاؤ بہنا، ہم دونوں بعد میں آ جائیں گے۔ نور کے اشارہ کرتے ہوئے سامیہ کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ نور نے حارث کو فوراً میسج پر لوکیشن سینڈ کر کے وہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شہیر سامیہ کی عمر کا ہوگا، اس لیے وہ آسانی سے ہینڈل کر لے گی معاملہ، لیکن یہ تو حارث کی عمر کا تھا، اس لیے وہ خود کوئی بھی قدم جلد بازی میں نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔